اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر جو میرا اگلا سوال تھا نا، وہ اب اس سے کنیکٹ یوں کرتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے وجود پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، تو ہم یہ بات کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ آ، کیا سائنسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے خدا کا، روح کا اور ایسی چیزوں کا انکار کرنا، کیا یہ درست رویہ ہے؟ یا کیا آپ یا ملحدین صرف سائنٹیفک میتھڈ کو ہی سورس مانتے ہیں اس کے لیے؟ تھوڑا سا یہ، اور اس سے پہلے آپ مجھے سائنٹیفک میتھڈ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کیا ہے. سائنٹیفک میتھڈ کی ویسے تو ایکسپلینیشن دوسری ہوتی ہے، لیکن آسان الفاظ میں یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آپ مشاہداتی طور پہ دیکھ سکیں، اس کا مشاہدہ کر سکیں، اور وہ ریپیٹیبل ہو. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ وہ مشاہدہ اور مشاہدے میں تجربہ تجربہ، اور وہ ریپیٹیبل بھی ہو. مطلب ریپیٹیبل ہو، ٹھیک یہ ہے. نہیں ہو سکتا کہ تاریخ میں ایک صاحب نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ چاند جو تھا وہ چکر لگا رہا تھا کعبے کے، دیکھ مثال کے طور پہ. تو ٹھیک ہے، دیکھ لیا، 10 لوگوں نے مزید دیکھ لیا. اس کے اگینسٹ میں کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے پوری 5,000 سال کی انسانی تاریخ میں؟ آج تک نہیں ہوا. تو پھر ہم اس کو مان نہیں سکتے، کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری ایونٹس نیڈ ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس. اگر آپ کا کوئی دعویٰ بہت ہی بڑا ہے تو اس کی دلیل بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو صحیح. تو اسی یہ ہو تو گیا، یہ سائنٹیفک. سائنسی میتھڈ ہے. اب کیا اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے غیر مادی دنیا سے متعلق جتنے بھی تصورات، خیالات، عقائد، جو بھی آپ چاہے وہ شرکیہ مذاہب کو، وحدانیت کو، میں اس میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا اس جی میتھڈ جی. کو یوز کر کے ان سب چیزوں کا انکار کرنا یہ درست علمی رویہ کہلایا جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سوال سے پہلے سوال اگر یہ مجھ سے آپ کریں گے تو پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے خدا کا کانسیپٹ کیا ہے. معاف کیجیے گا، اگر وہ کانٹ کے کانسیپٹ کی طرح نیومنا میں بیٹھا ہوا ہے، جس ہوں. کو انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے، تو اس کا پھر تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں، سائنٹیفک میتھڈ سے اس کا انکار کرنا درست نہیں، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. لیکن ٹھیک. اگر آپ کا خدا امر کی قوت رکھتا ہے، وہ دعائیں سن سکتا ہے، نیچرل لاز کو چینج کر سکتا ہے، چاہے تو بارش دے، چاہے تو بیماری دے، چاہے تو تباہ کر دے، چاہے تو کچھ اور کرے، تو پھر سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے آپ اس کا انکار یا اقرار کر سکتے ہیں. جو میں نے پہلے کہا تھا، جو عیسائیت میں جو الحاد آیا ہے، تو وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ انہوں نے صحیح. خدا کو باہر مابعد الطبیعت سے نکال کے نیچرل ورلڈ میں لے آئے. اور جیسے ہی وہ نیچرل ورلڈ میں آیا، وہ پھر رد ہونے کے قابل ہو گیا ریزن، سائنس اور اب ٹیکنالوجی سے. اور اسلام تو کا یہ، خدا بھی یہی ہے نا؟ جی ہاں، اسلام کا خدا بھی ایسا ہی ہے. ہم تو مانتے ہیں نا یہ کہ وہ امر کرتا ہے، وہ جی جی تدبیر بالکل. کرتا ہے. سب اور کرتے ہیں. پھر وہ ہمارا جو قرآن مجید میں جو خدا کا بیان ہوا ہے، وہ ٹائم اسپیس سے باؤنڈ ہے، وہ آؤٹ سائڈ ٹائم اسپیس بھی نہیں ہے. جب وہ کہتا ہے کہ خدا نے ارادہ کیا کہ فلاں فلاں بستی کو تباہ کرے گا، تو جیسے ہی آپ نے ارادہ بولا، اس کے ساتھ ٹائم جڑ گیا، کیونکہ ارادہ کرنے کا ایک وقت ہوگا، اس پہ عمل کا دوسرا وقت ہوگا. تو ٹائم فوراً ہی اس کے ساتھ جڑ گیا. کوئی بھی چیز جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہو، وہ ارادہ، مطلب اس کے لیے بےمانی بات ہے. اس کے لیے ارادے کا لفظ استعمال کرنا بےمانی بات ہے. تو صحیح. اس کے علاوہ ایک اور بات مختصراً میں کہنا چاہوں گا کہ پھر جب سائنس تو بات سائنس کے علاوہ جب انسان نے یہ کہنا چاہیے فیصلہ کیا کہ اس کا شعور، اس کا ریزن اس قابل ہے کہ خدا کو سمجھ سکے، کائنات کو سمجھ سکے، تو ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس نے پھر جب خدا کو دیکھنا شروع کیا تو اس کو احساس ہوا کہ خدا بالکل انسان جیسا ہی ہے. یعنی خدا جو ہے اس میں کوئی ایسی خصوصیت موجود نہیں جو انسانوں میں پہلے سے نہ پائی جاتی ہو. جان لاک نے بھی اس پہ ہی بات کی تھی، لیکن چلیں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ابھی. یعنی اگر ہم عیسائیت، اسلام، جوڈیزم، ان تین ابراہیمی مذہب کو لیں، تو خدا کی کوئی بھی ایسی خصوصیت ہم نہیں بتا سکتے جو خود انسانوں میں موجود نہ ہو. کوئی بھی ایسی خصوصیت ہم نہیں بتا سکتے. تو جب ہم نہیں بتا سکتے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نہیں، کہ
जी نہیں बोलिए। अब जैसे ये कि अजल से है अबद तक रहेगा, तो ये इंसान में नहीं है अजलियत अबदियत, और जमान और मकान से मावरा होने का तस्वुर इन मजाहिब के खुदा में मौजूद है, जी तो जी वो जी इंसान नहीं बिल्कुल। हो सकता। तो इस तरह की कुछ चीजें देखें, तो हैं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, ये खुसूसियात नहीं, ये तो दावे हैं। ये आपने एक अपनी मेटाफिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट में रख के आपने दावा कर दिया कि वो अजल से है, वो अबद तक है। तो ये तो दावा हो गया। जी मतलब जी ये तो बिल्कुल। दावा है ना। अगर अगर हम्म। मैं कहूँ खुदा कैसा है, वो खुश होता है, उसको गम होता है, वो तकलीफ देता है, वो इंतकाम लेता है, वो रहम करता है। और खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बड़े बादशाह की तरह है ना, कि वो जो उसकी खिदमत करता है उससे वो खुश होता है, जो उसकी नाफरमानी करता है उस पे वो उससे वो नाराज होता है। तो ये बिल्कुल इंसानी इंसानी सिफात है। खसूसियात हैं, इंसानी सिफात हैं, जिसको जो जॉन लॉक कहता था कि इंसान ने अपने सेंसेस के जरिए खुदा सिफात को समझा, उन सिफात को इन्फिनिटी पे अप्लाई किया, और ये खुदा के आइडियाज हैं। तो हम खुदा को ऐसे समझते हैं। जब हम कहते हैं कि वो अजल से था या अबद तक है, तो ये तो दावा है। अब अगर जब ये तो आपने कर दिया दावा, जैसे अब हम कहते हैं कि खुदा 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, ऑल्दो ये ज़ईफ या मौजू हदीस है, लेकिन ये कि ये भी दावा ही है। भाई कैसे मालूम है? सुनामी में बच्चे मर गए, लोगों पे इंतहाई जुल्म होता है, अभी कितनी जंगें हो गई, जलजले आ गए, सब कुछ हो गया, तो ये 70 माह वाला प्यार कहाँ है? तो ये भी ये सब चीजें जब हम इनको स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी पे रखते हैं, इंसान की शऊरी हैसियत पे रखते हैं, जहाँ तक इंसान का इल्मी सफर आज तक पहुंचा है, तो फिर ये सब दावे जो हैं ये बिखर जाते हैं। इनकी कोई दलील, इनकी कोई सच्चाई सामने नहीं आती। तो आज अगर मुसलमानों को कुछ करना है तो सबसे बड़ा काम यही है कि आप अपनी मेटाफिजिक्स को डिफाइन करें, नहीं तो इलाज जो है वो सब कुछ लपेट में ले लेगा। सैलाब बला जाएगा किसके घर मेरे बाद, वो क्या शेर कि सैलाब बला। तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो सैलाब बला जो है वो मुसलमानों की तरफ रुख कर चुका है। उसमें हमने आगे आपसे ये हाँ। पूछना भी है। हम्म। जी जी जी। जी जी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए मजहब का शख्सी तस्वुर खुदा, यानी एक जो हम फलसफे में भी कहते हैं ना कि हेगल ने फलान ने या यहाँ तक हम्म, अफलातून वगैरह ने भी जो खुदा की बात की, वो शख्सी खुदा नहीं है। वो मजहब का नहीं। तस्वुर खुदा से बिल्कुल कतई मुख्तलिफ चीज है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि उस पे तो साइंसी मेथड से हम उसको इस्तेमाल करके उसके इनकार नहीं किया जा सकता या नहीं करना जी चाहिए, लेकिन शख्सी खुदा के तस्वुर को आप कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक मेथड से उसको रद्द करना बिल्कुल ठीक और एलिमी रवैया है। बिल्कुल। सही सही सही। अच्छा लेकिन सर इसमें देखना हमारे यहाँ हम जब तशबी और तंजीह जो हम इल्मुल कलाम में पढ़ते हैं, जो आपने पहले बताया ना, वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा जी जी जी। सुम्मा वरा। अब ये तंजीह का पहलू है, यानी वो इतना इस मसले में इतने मसाइल थे कि बड़े बड़े जो मुतकल्लिमीन गजाली राजी और बाकलानी और यहाँ पर तमाम मजहब मुसलमानों के तमाम मजाहिब के और मसालिक के और मुतकल्लिमीन, यहाँ तक कि यहूदी मुतकल्लिमीन ईसाई मुतकल्लिमीन हमारे हिंदुस्तानी हिंदू हिंदू मजहब के मुतकल हर मजहब में मुतकल्लिमीन है थियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने इसी को हल करने की कोशिश की और वो मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं हुआ। तो फिर एक और हमारे यहाँ वो आ गया तसव्वुफ वाले, जिसको जिन्होंने कहा कि भाई ये अक्ल और ये चक्करों से निकलो, ये मुशाहिदा तजर्बा इस तरह नहीं होता, एक मजहबी तजर्बा है। अब जैसे गजाली ने अपना जो इल्मी सफर लिखा तो उसमें वही कहता है कि मैंने तबीयत से सफर किया, मैंने ये देखा, मैंने वो सब देखा, फलसफे के सारे उसके जरिए मैंने खुदा तक पहुंचने की कोशिश की, तो नहीं था ये। तो कहने का मतलब है कि अब ये तो मजहब वालों को भी इसका पता है और इस पर उन्होंने काम भी किया हो, तो आपके ख्याल में वो जो काम है ये तशबी और तंजी से मुतालिका मबाहिस और ये सारा कुछ कलाम, यानी जो अकली सरगर्मियों के जरिए या अकली दलाइल के जरिए इन चीजों को साबित करने का नाम है, और तसव्वुफ और इरफान जो कि अकली दलाइल को छोड़कर जैसे इब्न अरबी जैसा बड़ा नाम भी आता है एक और रास्ता, तो आप कह रहे हैं कि ये भी इस सैलाब के आगे बन बांधने के लिए नाकाफी है। देखें, जो जिसको हम कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, वो किसी इंसान के जात के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन लेकिन जो है वो किसी और के लिए वो नहीं दलील बन सकता। मतलब आपने अगर ख्वाब में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ली, बस आपके लिए तो बात खत्म हो गई। इस्लाम दुरुस्त, क़यामत लाजिमी वाक़ई होनी है,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، مہدی علیہ السلام واپس آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ تو مطلب کہنا چاہیے لائف سیٹ ہو گئی، سارا علم، سارا فلسفہ ایک طرف، اور آپ کا وہ تجربہ ہاں ایک طرف۔ لیکن لیکن آپ اگر خواب میں زیارت کریں گے تو کیا یہ میرے لیے دلیل بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی۔ مطلب آپ کا تجربہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں ہے۔ تو مذہبی تجربہ کی جہاں تک سوال ہے تو وہ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ہر مذہب والوں کو ہوتا ہے، اور صرف اپنے مذہب کا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک اٹرنل ریالٹی ہوتی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں آپ ازلی خدا ہے، اگر وہ ہوتا تو پھر لازماً جو بھی انسان اس کو ڈھونڈنے نکلتا، بلکہ اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے شاید سورہ حج میں، کہ جو ہے وہ ہم اپنی طرف سرچ کرنے والوں کو اپنی راہیں دکھائیں گے، مطلب ان پہ راہیں الذین کھول دیں گے۔ جاہدوا فینا لنہدینہم جی 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 سبلنا. جی جی بالکل۔ لیکن اس میں جو بات مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کو دکھائیں گے جو کہ اس دین کے ذریعے آئے گا، نہیں تو جو بدھسٹ دنیا چھوڑ کے میڈیٹیشن کر رہا ہے صبح سے رات تک، آپ کو معلوم ہے انگلینڈ سے لوگ جاتے ہیں ایک ایک سال تک کے لیے، وہ ایک سال تک کا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں مون ورت، خاموش رہنا، ایک سال تک ان کو کبھی کسی خدا کا دیدار نہیں ہوتا جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں گھٹنے گھٹنے چل کے، پاؤں پاؤں چل کے یاترا پہ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، ہر گناہ، ہر چیز جس کو عام مذاہب گناہ کہتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی کبھی کسی قرآن مجید کے خدا کا دیدار نہیں ہوتا۔ ان کو بھی کرشنا، وشنو، بدھا، یہی لوگ آتے ہیں۔ تو مذہبی تجربہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک انتہائی نیرو پاتھ وے ہے، جو کہ کسی بھی شخص کو حاصل ہو جائے گا اگر وہ کسی ایک مخصوص مذہب پہ چلے گا۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح، تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان نے مذہب کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی اٹرنل خدا ہوتا اور وہ واقعی آل گڈ ہوتا، آل لونگ ہوتا، 70 معجزات تیار کرتا، تو وہ ان لوگوں کو جو اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں وہ دیدار دیتا۔ مطلب یہ کہ جو ایک سال تک چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کسی آئلینڈ پہ، بدھسٹ مونک، اس کو دیدار ہوتا کہ بھائی یہ سب چھوڑو، یہ میں نے کتاب آخر بھیجی تھی، آخری نبی ہے، ان کے پاس جاؤ، یہاں تمہیں مل جائے گا۔ تو آپ سوچیے پوری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ یہ یعنی تو جو ہم مذہب میں یا اسلام کا ہم خاص و تصور اور دیگر مذہب کا بھی یہی بنتا ہے، اس کی روح سے تو یہ ہے نا کہ اس دنیا میں تو خدا نے وہ جو خدا کا منصوبہ ہے کائنات کے اندر اس موجودہ دنیا میں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل یعنی یہ ہو گیا تو آپ جبر ہوگا نا، آپ کو تو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو جی وہ امتحان، آزمائش اور وہ سارا جو ایک عقل اور فکر کی آزادی، ارادے کی آزادی، وہ چیزیں ختم ہو جاتی. وہ تو یہ کہتے ہیں میرا خیال سے، وہ کہتے ہیں اس لیے ایسے نہیں. دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو ہندو جو یہ سارا کچھ کرتا تو ان کو اسلام والا خدا نہیں ملتا، مسلمان یہ سارا کرتا تو بھائی یہ ایک حقیقت ہے جس کے مختلف نام ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کا تجربہ کیا. یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ہمارے تاریخ میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، اندرا گاندھی، رابندر ناتھ ٹیگور، یہ سب اسی طرف گئے ہیں کہ یہ خدا تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ جتنا میرا مطالعہ ہے تو یہ ایک اسکیپ گوٹ والی بات ہے۔ اسکیپ گوٹ والی بات یہ ہے کہ میرا مذہب تو حق ہے، لیکن تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو۔ تو ایک بہت عجیب بات لگتی ہے کہ ایک خدا جو موجود ہے، اٹرنل ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، وہ اپنی کریشن کو جو ہے وہ اس قدر عجیب عجیب راستے بتائے گا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ماننے والے جو ہیں، ان سب راستوں کے ماننے والے ایک دوسرے سے جنگ و جدال بھی کریں گے، ایک دوسرے کا حق بھی ماریں گے، اس نام پہ تفریق بھی پیدا کریں گے انسانوں میں۔ تو پھر اس نے ایسا کیا کیوں؟ یا تو یہ کہ وہ آل پاورفل، آل نوئنگ، آل گڈ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو جو محسوس یہ ہوتا یا ہے کہ وہ، یا ڈاکٹر صاحب تیسرا امکان یہ ہے نا کہ ہم خدا سے کہہ رہے بھائی تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تم کو یہ کرنا چاہیے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، ہم ہم کیسے اپنے کہیں گے ہمیں؟ ہم اپنے کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ میاں کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، اگر نہیں خدا نہیں نہیں، ایسے تو اس اس کو میں یوں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں، قرآن مجید کے علاوہ بھی تقریباً 250 کے قریب کتابیں ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈیوائن ہے، وہ الہامی کتاب ہے۔
बिल्कुल। तो उन सब में खुदा ने कलाम किया है। तो या तो हम ये मान लें कि नहीं, जो भी कह रहा है कि वो डिवाइन कलाम है, तो फिर वो डिवाइन कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है वो। अब उसमें अगर उसके मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है तो फिर तौहीद तो गलत हो गई। इसका मतलब है हाँ, ये तौहीद तो है ही हाँ। नहीं। जी, लेकिन ये बहुत आपने ये अबुल कलाम और गांधी साहब वगैरह का जो इशारा किया, ये पूरा एक वहदत अदियान का पूरा एक फलसफा है, पूरा एक जी वो हाँ। है। और इस पे तालिब इल्मी तालिब इल्माना तौर पर भी हमने कुछ इस पे गुफ्तगू की हुई है अपने इस चैनल पे, कि ये क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, कौन से मजहबी मुसलमान लोग हैं जो इसके बिल्कुल खिलाफ है, कौन से इसके हामी है। सईद हुसैन नसर वगैरह आपकी अमेरिका में रहते हैं, उन सब का भी जी जी इसी जी। तरह रुझान है। पेरिनियल वो फिलोसफर है, जी जी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे भी हम किसी दिन आपसे इस स्पेसिफिक मौजू पे ही बात करेंगे, क्योंकि इस पे भी आपका जो मुतालिया है वो बहुत अच्छा है। खैर, तो अभी इस पे कोई बात आप कर रहे थे, अगर हो गई है तो ठीक है, फिर मैं आगे जाता हूँ कि साइंटिफिक जी जी, आगे मेथड और चलिए। इस पे हमने बात की। नहीं नहीं, आगे चलिए, आगे ठीक चलिए। ठीक।